بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی آپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہودی آپ کے بدترین دشمن تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ یہودیوں نے کئی مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ آپ کے اوپر کوئی بھاری وزنی پتھر ڈال کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ زہر دے کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے تلوار سے تیر سے بھی حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو طرح طرح سے وہ لوگ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، آپ سے بے انتہا حسد کرتے تھے۔ حسد اس وجہ سے کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سارے اسرائیلی پیغمبر ہیں، یعنی سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں یہ ہمارے خاندان سے ہٹ کر آ گئے، یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے، ان کے خیال کے خلاف۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا شکار ہو گئے، حسد کرنے لگے۔ کئی مرتبہ انہوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن جادو کا اثر نہیں ہو سکا۔ پھر ایک بہت بڑا جادوگر تھا یہودیوں کے اندر، لبید بن عاصم، یہ بہت خطرناک جادوگر تھا۔ کچھ یہودی اکٹھے ہو کر اس کے پاس آئے اور اس کو کہا، بھائی دیکھ، تمہاری فیس اگرچہ مہنگی ہے لیکن کتنا بھی لے لو، جو مرضی چاہے لے لو، لیکن محمد کو راستے سے ہٹانا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ خود بھی جادو کرتا تھا، آگے اس کے چہرے چپاٹے بھی تھے، کچھ لڑکیاں بھی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جادو کرنے کے لیے، پوری دکان کھول رکھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جادو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے بہت ہی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ایک بچے کو لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خدمت کے نام پر۔ وہ بار بار اللہ کے رسول کے پاس گھر میں آتا جاتا رہا، اور پھر بہت چالاکی سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حاصل کر لیے، آپ کی کنگھی حاصل کر لی۔ یہ بال اور کنگھی جب اس کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے آپ کا ایک مجسمہ بنایا، موم کا مجسمہ بنا کر اس میں سوئیاں چبھوئی، اور پھر کچھ دھاگے لیے، ان دھاگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ساتھ ملایا اور اس میں گرہیں لگا کر ان سوئیوں میں باندھ دیا۔ اور پھر جو اس کی شاگردات تھی، اس کے چہرے چپاٹے تھے، وہ سب، اور اس نے خود بھی کچھ جنتر منتر پڑھے اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کر انہوں نے اس پر دم کیا، پھونکے ماری، اور یہ سارا کچھ مدینہ منورہ سے باہر ایک کنواں تھا غیر آباد، انہوں نے یہ سارے بال، یہ دھاگے، یہ مجسمہ سب اس کنویں کے اندر لے جا کر ڈال دیا۔ یہ اتنا خطرناک جادو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو اثر کر گیا۔ اب آپ کی طبیعت پر اس جادو کا کیا اثر ہوا؟ آپ کی طبیعت پر اس جادو کا یہ اثر ہوا کہ آپ بہت سارے کام بھولنے لگ گئے، کھانا کھایا یا نہیں بھول جاتے تھے، پانی پیا یا نہیں بھول جاتے تھے، اور میں نے دودھ پی لیا کہ نہیں بھول جاتے تھے۔ یہ اثر آپ کی طبیعت پر ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اس جادو کی وجہ سے نبوت کے فرائض پر اور نبوت کی ذمہ داریوں پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پر جادو تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی دو حیثیت ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت ہے انسانوں والی، وہ بھی انسان ہے لیکن انسانوں میں سب سے افضل، اور ایک حیثیت ہے اس کی پیغمبر والی، نبی والی۔ تو نبی پر جادو اثر تو کرتا ہے، لیکن نبوت والی حیثیت پر جادو اثر نہیں کر سکتا، انسانوں والی حیثیت پر اثر کر جاتا ہے۔ نبی ایک حیثیت سے انسان ہے، جس طریقے سے انسان کو نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس طرح نبیوں کو بھی لگتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ اور جادو بھی اسباب کی دنیا کا ایک سبب ہے، اس لیے جادو کا اثر بھی نبی پر ہو سکتا ہے، طبعی تقاضے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے۔ لیکن اگر بات کریں ہم نبی والی حیثیت کی، تو نبوت کی ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر ہو اور جادو کرنے والا کوئی انسان ہو یا جن ہو،
کوئی بھی ہو نبی پر اتنا زیادہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کہ نبی اپنی نبوت کی ذمہ داریوں سے بھی غافل رہنے لگے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ اثر ہوا جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہونا بھی چاہیے تھا. لیکن نماز برابر چلتی رہی، تبلیغ برابر چلتی رہی، نبوت کے فرائض اور ذمہ داریاں برابر آپ انجام دیتے رہے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو بے انتہا خوش ہوتے تھے، حشاش بشاش انداز میں گھر میں تشریف لاتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مذاق کرتے تھے. لیکن یہ جادو ہونے کے بعد ایک دم سے طبیعت اداس ہو گئی. گھر میں آتے تھے لیکن تنہا بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے رہتے، کسی سے بولتے چالتے بھی نہیں تھے، مذاق بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ اثر کتنے دن تک رہا؟ 1 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ اثر رہا. اور ایک حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ ہے، یہ کس چیز کا بوجھ ہے تو ہی جانتا ہے، اس اثر کو زائل فرما دے، میری طبیعت کو بحال فرما دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا تھا. 1 سال اسی حالت میں گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اثر ہوا آپ کی طبیعت پر اس جادو کا. 1 سال گزرنے کے بعد خواب کے ذریعے سے آپ کو ساری تفصیل جادو کی بتا دی گئی. جادو کرنے والے یہودی ہیں، اس کا نام لبید بن عاصم ہے. آپ کی کنگھی بالوں کو حاصل کر کے اس نے جادو کیا ہے. ایک کنویں کے اندر سے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ دستیاب کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے اور بے انتہا خوش. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو بہت خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ میری طبیعت جو ایسی رہتی تھی اللہ نے بتا دیا. وجہ کیا تھی؟ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ میرے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں کنویں کے اندر وہ پورا جو جن چیزوں پر اس نے جادو کر رکھا تھا وہاں پر آپ کو مل جائے گا. تو آپ چند صحابہ کو لے کر وہاں کنویں میں گئے. واقعی وہ ساری چیزیں وہاں سے ملی، وہ سوئیاں، وہ مجسمہ، وہ دھاگے، اور ان میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. اس موقع پر وہیں کنویں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ایک ایک گرہ کو کھولتے جاؤ، ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاؤ. ادھر 11 آیتیں مکمل ہوں گی اور ادھر 11 گرہیں کھل جائیں گی. جیسے ہی 11 آیتیں مکمل ہوں گی، 11 گرہیں کھل جائیں گی تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. 11 آیتیں پڑھی، ایک ایک گرہ کو کھولا. گرہ کو کھولنے کے بعد آپ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسا کہ ایک بوجھ تھا میری طبیعت پر اور اچانک سے میں پرسکون ہو گیا اور وہ بوجھ میری طبیعت سے کسی نے اٹھا لیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے دوستو عزیزو، یہ دونوں صورتیں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے سحر اور جادو کے توڑ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اپنے محبوب کی امت کو وساوس، شیاطین اور جنات کے سحر اور جادو کے اثر سے بچانے کے لیے بہترین تحفہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا. تو یہ تحفہ ہے ہمارے لیے. لیکن جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا سارا معاملہ یقین کا ہے. یہ دونوں صورتیں کوئی بھی جادو کرنے والا ہو، لبید بن عاصم سے بڑا جادوگر تو کوئی نہیں ہو سکتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. آج کے جادوگر کیا اس کا مقابلہ کریں گے؟ لیکن بات ہے یقین کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی سحر کا معاملہ ہے، جادو کا معاملہ ہے، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس اللہ کا کلام اس جادو کے توڑ کے لیے موجود ہے. دل کے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی طرف نہایت توجہ کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بناؤ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صبح اور شام کو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بناؤ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے.
ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، سحر سے، جادو کے اثرات سے بچاؤ کا بہترین علاج ہے۔